رہائی کے لیے 24 نومبر کے احتجاج میں ناکامی اور 9 مئی واقعے میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے ٹھیک 5 دن بعد سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور یہ معاملہ جو کہ ٹاپ سٹی سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے جو آج بیان جاری کیا گیا ہے بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے، جبکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شامی صاحب، سر کبھی فیض آباد دھرنا، کبھی کابل میں چائے کا کپ اور کبھی اراکین پارلیمنٹ کو مینج کرنے کی بات، کبھی شوکت صدیقی کا وہ مشہور جملہ ان سے منسوب کرنا کہ جی ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے سر اب معاملات جو ہیں وہ منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں ابھی ابہام ہے۔ اچھا، یعنی عمومی ذکر کیا گیا ہے الزامات کا، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اچھا، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہیں، بالکل، اور سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ نام تو نہیں ہے ظاہر ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات کا یہ جو حصہ ہے وہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا، یا بتایا نہیں گیا اس بارے میں؟ نہیں، اس میں شامل تفتیش ہے، اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو تفتیش تو اسی صورت میں ہوگی نا سر جب پتہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں۔ نہیں، اب انہوں نے کہا نا کہ اس پہ ایک فرد جرم بھی لگا دی گئی ہے جی، اور سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنا، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب 9 مئی کا ذکر آ جاتا ہے تو کیا انہوں نے کچھ دوران ملازمت کیا یا بعد میں؟ کیا کچھ ملازمت کے بعد کیا؟ اچھا، 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ تو اس وقت پیش آئے جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عناصر، مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ہمیں ابھی یہ کہہ نہیں سکتے یا کوئی ایسی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کون سے سیاسی عناصر ہیں، ان سے کیسا رابطہ تھا، کیسی ملی بھگت تھی، جو اور کون کس کو استعمال کر رہا تھا۔ اور وہ تو خیر اب جب فریقین جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو سمجھتے یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھو اس کے ظاہر ہے بینیفیشری تو وہی لوگ ہوں گے جو منظر عام پر ہوں گے۔ اچھا، جو ریٹائر شخص ہیں وہ اس سے کیا بینیفیشری ہوگا جب کسی کے لیے وہ کارروائی کر رہا ہوگا؟ وہ تو اسی وقت جب وہ حاضر سروس ہو اسی وقت اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا پروگرام تھا کہ 10 سال تک حکومت کریں گے اور پورا جو نظام ہے اس کو تبدیل کر دیں گے اور صدارتی نظام میں بدلیں گے، اور خان صاحب جو ہیں اب وہ ان کی کیا توقعات تھیں، ان کی کیا توقعات تھیں، اب یہ تو جب تحقیقات ہوں گی یا ہمیں بتایا جائے گا تو ہم کہہ سکیں گے۔ تو اب یہ کون سے سیاسی عناصر ہیں
کیسا ان سے رابطہ تھا, اچھا کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا یا ایک دوسرے کو استعمال کیا. یا فائدہ پہنچایا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی تقرری رکوانے کی کوشش بھی ہو رہی. جی ہاں. دیکھتے اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان, وہ بھی اس وقت جیل میں تھے. ٹھیک ہے, جب مقرر کیا جانا تھا جب عاصم منیر صاحب کو. نہیں, 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس وقت تو وہ یعنی آزاد نہیں تھے نا, گرفتار کیے جا چکے تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان سے کس طرح کا رابطہ تھا, اگر ان تک بات پہنچتی. فون بھی تو پکڑا گیا تھا نا سر, وہ فون بھی تو پکڑا گیا تھا وہ. تو مطلب ساری تفصیل اس کی معلوم کرنی ہوگی نا, اور کون کون سے افراد تھے, کیا رابطہ تھا, کیا اس کے شواہد ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب منظر عام پر آئیں گی تو پھر اس کا پتہ چلے گا. ابھی تو آپ دیکھیں نا, ہم پاکستان جو ہے اس میں جو بھی فوجی مداخلت کامیاب ہوئی ہے نا, وہ وہی جو خود چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے. فوج نے ایک منظم ادارے کے طور پر جب انٹرونشن کی ہے تو وہ کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نیچے کے لیول سے کچھ مطلب فیلڈ مارشل ایوب خان انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت ان کو صدر مملکت جنرل اسکندر تھے, انہوں نے اس کا حکم دیا. ٹھیک. اب وہ غیر آئینی حکم تھا, غیر قانونی حکم تھا, اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا, لیکن بہرحال حکم جو تھا وہ صدر پاکستان کا تھا. اور 20 دن کے بعد پھر صدر پاکستان کو بھی رخصت ہونا پڑا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ. جب دستور ہی نہ رہا تو ان کی طاقت تو دستور سے تھی نا, تو پھر ان کو کان سے پکڑ کر نکال دیا گیا. صحیح. اور جو یحییٰ خان آئے تو یحییٰ خان کو بھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اقتدار سونپا, مجبوری میں سونپا یا ضرورت کے تحت سونپا یا دباؤ میں آ کے سونپا, جو بھی ہوا. اچھا, آپ کے نزدیک سر کیا ہوا؟ صدر نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے محدود مارشاء اللہ لگاؤ, انہوں نے کہا نہیں میں تو پورا لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی جو فیلڈ مارشل ایوب تھے وہ تو بڑا بھروسے کے آدمی تھے نا یحییٰ خان ان کے, لیکن جب انہوں نے ان کو وائلیٹ کر دیا تو پھر انہوں نے ان کو اقتدار سونپ دیا اور باقاعدہ قوم سے خطاب کیا ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, اور ان کو کہا کہ آپ ملک سنبھال لیں. غیر آئینی حکم تھا, غیر قانونی تھا, لیکن تھا صدر پاکستان کا. تو اس کے بعد جب پھر آئے جنرل ضیاء الحق تو وہ پھر فوج نے خود ایکٹ کیا اور ایک ادارے کے طور پر, اور پوری فوجی قیادت اس میں شریک تھی. صحیح. اور اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف آئے تو اس وقت نواز شریف تو چیف آف آرمی سٹاف نیا مقرر کر چکے تھے. ہاں جی. اور وہ ان کو عہدے سے برطرف کر چکے تھے, لیکن جو اس وقت کے جرنیل تھے جو قابض تھے جی ایچ کیو پر, انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. جو چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے مقرر کیا تھا جنرل ضیاء الدین, وہ تو بیچارے میرے خیال ابھی تک پینشن بھی نہیں ان کو مل رہی. اچھا. اور میرے خیال ان کے اور سارا ان کی جو برات وغیرہ تھی وہ بھی ضبط کر لی گئیں. یعنی یہ بھی تماشا ہوا نا, جو قانون کے تحت جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ ابھی تک بیچارہ جو ہے انصاف کی تلاش میں مارا پڑ رہا. صحیح. جو باغی تھا اب اس نے باغی نے قبضہ کر لیا, لیکن فوج جو تھی پوری فوج نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کوئی کارروائی پھر اس کے بعد تو نہیں ہوئی نا. تو فوج نے جب بھی مداخلت کی ہے اور ماشاء اللہ لگایا ہے, وہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایت پر لگایا ہے. صحیح. اور اس لیے, اور پاکستان میں ٹیک اوور جب بھی ہوا ہے, ایک آپ ہی دیکھیے مڈل ایسٹ میں جو ٹیک اوور ہوئے ہیں اس میں بڑا خون بہا ہے, بعض اوقات لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اور جو حکمران تھے ان کو تحقیق کیا گیا ہے, لیکن پاکستان میں خون کا ایک قطرہ بھی الحمدللہ نہیں بہا. بلڈ لیس کو جنہیں کہا. بلڈ لیس کو. ٹھیک ہے.